اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 86 سے سٹارٹ کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہارون، ذو الکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیز، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حدیث میں یوشع بن نون کا ذکر بھی آیا ہے اور لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بہت سے رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 78 میں ہے کہ البینات، اس سے مراد معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر اس میں روح پھونکنے سے پرندہ بن جانا، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر میں پھونکنے سے پرندہ بن جاتا ہے کی آیت نمبر 70 اور مائدہ کی آیت نمبر 110 میں آیا ہے۔ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ زرخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بِالروح المقدسۃ کمال تقول خاتم الجود ورجل صدق۔ گویا روح موصوف ہے جو اپنی صفت کی طرف مضاف، اور قدس مصدر ہے جو اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی پاک روح، جیسا کہ حاتم کو اس کی صفت الجود کی طرح مضاف کیا گیا، جبکہ مصدر بمعنی الجواد ہے، یعنی صحیح حاتم راجل کو اس کی صفت راجل کو اس کی صفت صدق کی طرف مضاف کیا گیا ہے جو صادق کے معنی میں ہے، یعنی سچا آدمی۔ الکشاف یعنی اہل علم نے فرمایا القدوس سے اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ سراسر پاک ہے۔ روح اس کی طرف مضاف ہے اور کوئی روح المقدس کا معنی ہوا روح اللہ، اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی عزت افزائی کے لیے بھی انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، جسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سب گھر والوں کا مالک اللہ ہی ہے اور سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، مگر کعبہ کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان الفاظ کے ساتھ خاص شرف عطا ہوا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے یہ ہے کہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 193 میں جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا ہے، اللہم ایدہ بالروح القدس، اے اللہ اس روح قدوس کے ساتھ قوت بخش۔ بخاری الصلاۃ باب الشرع فی المسجد۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اخرج المشرکین فإن جبرائیل معک، مشرکین کی ہجوم کر کیونکہ یقیناً جبرائیل تیرے ساتھ ہے۔ بخاری المغازی باب مرجع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحزاب۔ معلوم ہوا کہ روح القدس جبرائیل ہے، اگرچہ تمام انبیاء کو بنعت عطا ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موت سے اور روح القدس کی تائید کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں صلیب پر چڑھا دیا، پھر اسے اپنا فخر ہی کارنامہ قرار دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ
عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه شکیبا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ کہ ہم نے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ یہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا۔ یہ ان کے ساتھ ان کا شبہ بنا دیا کہ بے شک جو لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہوں نے اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں اور انہوں نے اسے یقیناً قتل کیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ سورۃ بقرہ آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔